پالیکا کے زیر اہتمام جاری ورچوئل کلاس میں میں رفیق گلاب آج کے سبق میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم ایک اہم معلوماتی اور دلچسپ سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سیدھے سبق کی طرف۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ برہن ممبئی مہانگر پالیکا میونسپل کارپوریشن آف گریٹر ممبئی کے محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام جاری ورچوئل کلاس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ویلکم، ویلکم، خوش آمدید، خوش آمدید۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی تاریخ اور سیاسیات کی کتاب۔ جماعت دہم یعنی SSC کے ہونہار طلباء کا میں رفیق گلاب ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، ایک جملہ ہے جو سال بھر آپ کو کہتے رہنا ہے۔ یس، آئی ایم ریڈی فار دا SSC ایگزام۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 3 اطلاقی تاریخ سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے؟ اطلاقی تاریخ کی اصطلاح کے لیے عوامی تاریخ کا متبادل لفظ رائج ہے۔ زمانۂ ماضی کے جن واقعات کا علم تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے، اس کا استعمال موجودہ دور اور زمانۂ مستقبل میں کس طرح کیا جائے، اس پر اطلاقی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کے شعبے میں صرف ماہرین ہی نہیں بلکہ عوام الناس بھی مختلف طریقوں سے شامل ہو سکتے ہیں۔ عجائب خانے، قدیم مقامات کی سیر کرنے والے سیاحوں کی شمولیت بھی اس میں اہم ہوتی ہے۔ سیاحت کی وجہ سے عوام میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 3 اطلاقی تاریخ، اور یہ جملہ آپ بار بار کہتے رہیں، یس، آئی ایم ریڈی فار دا SSC ایگزام۔ اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق۔ تاریخ کا تعلق ماضی کے واقعات سے ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں دکھائی دینے والی انسانی زندگی کی تعمیر انہی واقعات پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ واقعات سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں، فلسفہ، ٹیکنالوجی اور سائنس جیسے مختلف شعبوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہر شعبے کے ذخیرۂ علم کی آزادانہ
تاریخ ہوتی ہے۔ ان شعبوں کی آئندہ پیش رفت کی سمت اس ذخیرہ علم کی صورت حال پر منحصر ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم مختلف موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق میں مزید جو موضوعات ہیں ان میں انتظامی علوم اور فنون، ان کے علاوہ انسانی علوم اور صنعت و حرفت اور تجارت بھی شامل ہیں۔ آئیے ہم ایک ایک موضوع کے بارے میں مختصراً معلومات حاصل کرتے چلتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ اور سیاسیات میں سبق نمبر 3، اطلاقی تاریخ۔ سب سے پہلے فلسفہ۔ مختلف نظریات کی ابتدا فکری روایات کا پس منظر اور اس کی پیش رفت کی تاریخ سمجھنے کے لیے فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کی پیش رفت کو جب ہم سمجھتے ہیں تو جس زبان میں اس کا اظہار کیا گیا ہے اس زبان کی تاریخ بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فلسفہ، جس کے بارے میں ابھی ہم نے معلومات حاصل کی، مختلف نظریات کی ابتدا، فکری روایات کا پس منظر اور اس کی پیش رفت کی تاریخ سمجھنے کے لیے فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے ہمارا سائنس، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ کہیں یس آئی ایم ریڈی فار دا SSC ایگزام۔ سائنس ہمارا اگلا موضوع ہے۔ سائنسی دریافتیں اور اصول سازی کا دور اور ان دریافتوں کی پس پردہ وجوہات کے سلسلے کو سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ کہاوت مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ کئی مرتبہ سائنسی دریافت انسانی ضروریات کی تکمیل اور تجسس کی آسودگی کے لیے کی گئی کوششوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے موجود سائنس علم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دریافتوں کی پس پردہ وجوہات اور زمانہ سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا علم سود مند ہوتا ہے۔ آئیے نمبر 3 ہمارا تیسرا موضوع ہے۔ اس کے بعد ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ اور سیاسیات،
اور اس میں پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 3 اطلاقی تاریخ ٹیکنالوجی. زرعی پیداوار، اشیاء کی پیداوار، تعمیرات، انجینئرنگ وغیرہ میں ہونے والی تبدیلیاں اور اس کے پیچھے پوشیدہ وجوہات کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. سائنسی دریافتیں اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں. تو آئیے اب ہم آگے بڑھیں گے. ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 3 اطلاقی تاریخ. ایک مرتبہ کہیں یس آئی ایم ریڈی فور دا SSC ایگزام. اس کے بعد کا موضوع ہے ہمارا صنعت و حرفت اور تجارت. صنعت و حرفت اور تجارت کی وجہ سے سماج میں لین دین کے شعبے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تہذیبی تعلقات کے جال مسلسل پھیلنے لگتے ہیں. یہ صنعت و حرفت اور تجارتی انتظامیہ کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے. اس کی تاریخ کو بھی سمجھنا انتہائی اہم ہے. اگلا موضوع ہمارا ہے انتظامی علوم، صنعت و حرفت اور تجارت. یہ تصویریں جو بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کی کتاب میں ہے، سبق میں ہے. مختلف تصویروں کے ذریعے بھی ہم معلومات حاصل کرتے ہیں. آئیے اگلا موضوع ہے ہمارا انتظامی علوم. انتظامی علوم کے تعلق سے جب ہم معلومات حاصل کرتے ہیں تو ذرائع پیداوار، انسانی قوت اور پیداوار کے مختلف اعمال، بازار اور خرید و فروخت کے انتظامات کے سلسلے میں ماضی کے نظام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اس پر غور کرتے ہیں. اس زنجیر میں مختلف سطحوں پر جڑے لوگوں کی روایتی ذہنیت سمجھنے کے لیے ان تمام کا انحصار جن مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں پر ہوتا ہے اس کی تاریخ جاننے سے موجودہ حالات میں مختلف سطحوں پر انتظامات میں سہولت پیدا ہوتی ہے. یہ تصویریں آپ کی کتاب کے سرورق پر ہے جن کا تعلق تاریخی معلومات سے ہے. بہت عمدہ سرورق ہے، آپ ضرور دیکھیے گا. آئیے اگلا موضوع ہے ہمارا فنون. مختلف شعبہ فنون میں اظہار ذات اور اس کے پس پردہ فکری، جذباتی اور تہذیبی روایات کی مدد سے ہونے والے فنون کا ارتقاء سمجھنا ضروری ہوتا ہے. کسی بھی فن پارے کی باریکیاں فنکار کی ذہنیت اور مخصوص طرز فن کے ارتقاء کی تہذیب، ترتیب اور اس کی تاریخ کے مطالعے کے ذریعے ہم اس کی ترتیب، تہذیبی تاریخ کو جان سکتے ہیں. کسی بھی فن پارے کی باریکیاں
فنکار کی ذہنیت اور مخصوص طرز فن کے ارتقاء کی ترتیب تہذیبی تاریخ کے مطالعے کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد کا ہمارا موضوع ہے انسانی علوم۔ پیارے بچوں، انسانی علوم میں ہم دیکھتے ہیں مختلف علوم جیسے تاریخ، آثار قدیمہ، سماجیات، بشریات، سیاسیات اور معاشیات۔ یہ جو مختلف موضوعات ہیں ان کی شمولیت، ان کا شمار انسانی علوم میں ہوتا ہے۔ ان تمام علوم کی ابتدا اور ارتقاء کی تاریخ سمجھنا ان علوم کے مطالعے کا لازمی حصہ ہے۔ فلسفے کو سائنس اور دیگر تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے۔ کائنات کی وسعت اور اس میں انسان کے وجود کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے تجسس میں دنیا کے تمام انسانی سماج میں لوگ اس کے متعلق قیاس آرائیاں کرنے لگے، جس سے دنیا کے وجود میں آنے کی کہانیاں، کائنات کا چکر اور اس طرح مختلف فلسفیانہ خیالات کا ارتقاء ہوا۔ تو آج ہم نے اطلاقی تاریخ میں انسانی علوم اور دیگر مختلف موضوعات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ بہت شکریہ۔